وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. سب سے پہلے ہم اور آپ انشاءاللہ آج پچھلے جو سوالات کچھ رہ گئے ہیں اسے لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلاس آگے بڑھاتے ہیں. حالانکہ جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان سوالات کا تعلق عام طور سے اس سے، جیسے نواقض الاسلام ابھی اس کے بعد باب آئے گا، اور موضوع پر مسح کرنے کا باب آئے گا، جس میں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ رب العالمین ڈیٹیل اور تفصیلات میں آئیں گی کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. بہرحال سوالات جو آئے ہوئے ہیں کہ وائٹ ڈسچارج جو ہے پاک ہے یا ناپاک ہے، صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ پاک ہے. عورت کے شرمگاہ سے نکلنے والی جو رطوبت ہے وہ پاک ہے. البتہ یہ ہے کہ وائٹ ڈسچارج سے صحیح قول کے مطابق وضو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح قول کے مطابق اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. چند علماء کی جیسے امام ابن حزم وغیرہ کی رائے ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اکثریت اور میجورٹی آف علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی صحیح قول معلوم ہو رہا ہے. تو یہ پاک تو ہے، وائٹ ڈسچارج یا لیکوریا کا جو پانی نکلتا ہے وہ پاک ہے. البتہ یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر نماز کی حالت میں یہ نکل جائے اور یقین ہو جائے تو ایسی صورتحال میں نماز توڑ کر کے جا کر کے وضو بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تمام عورتوں کو محفوظ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے یہاں یہ بیماری اس طریقے سے، یعنی بیماری کی طرح ہو جاتا ہے کہ ریگولر اور کنٹینیو یہ پانی کیا ہے آتا رہتا ہے. تو ایسی عورتیں کیا کریں؟ ان کے لیے وضو میں رہنا ایک مشکل معاملہ ہے، کیونکہ کنٹینیو آتا رہتا ہے. تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وضو اس وقت بنایا جائے جب نماز کا وقت بالکل قریب ہو جائے. نماز کا وقت قریب ہو جائے، جب نماز کا وقت قریب ہو جائے تو وضو بنایا جائے، اور وضو بنا کر کے پھر وہ نماز ادا کر لیں. اگر پانی نکلتا بھی ہے تو اس سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جیسے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بالکل آخر وقت میں وضو کریں اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر پھر قطرے آتے ہیں تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ آدمی مضطر ہے، مجبور ہے، اس سے زیادہ وہ طاقت نہیں رکھ سکتا. البتہ یہ کہ پیپرز وغیرہ جو آتے ہیں اسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ جگہ وغیرہ یا مسجد وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ ہے کہ وہ وائٹ ڈسچارج وغیرہ جو ہے لیکوریا وہ پاک تو ہے، البتہ یہ کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ایک سوال ہے یہ کہ پانی جو ہے ڈھکا ہوا نہ ہو، زمانے تک ایسے کھلا ہوا رکھا ہو اور پانی بھی تھوڑا ہو، تو کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل وضو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پانی پاک ہے اور اس کے لیے ڈھکنا ضروری نہیں ہے. الا یہ کہ پانی اتنا کم ہو اور کھلا ہوا پانی ہو اور اس میں 3 جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بدل جائے، یا اسی طریقے سے اس میں اسمیل آ جائے، یا اس کا کلر بدل جائے نہ گندگی ملنے کی وجہ سے، تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا. اگر پانی بالکل تھوڑا ہے تو بہرحال تو یہ کھلے ہوئے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سوال یہ تھا کہ وضو کی حالت میں
باہر نکلتے ہیں، عورتوں کی طرف سے سوال ہے، بہنوں کی طرف سے، اور ساکس پہنے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے اسکارف وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، اگر راستے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا جو ہے اس پر مسح کر سکتے ہیں، ساکس پہ اور جو ہے اسکارف وغیرہ پہ؟ جہاں تک ساکس کا معاملہ ہے تو بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد پہنا ہے ساکس وغیرہ، اور ساکس جو ہے ٹکنے کو ڈھکے ہوئے، جو ہڈی ہے ٹکنے کی اس کو ڈھکے ہوئے ہے اور بہت باریک نہیں ہے کہ پیر نظر آ رہا ہے، تو اس پہ تو مسح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک اسکارف کا معاملہ ہے تو اگر اس کو نکالنے میں لگانے میں بہت زیادہ پریشانی ہے تو ظاہر یہ کہ انشاءاللہ اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کنفرم نہیں ہوں، اس کا جو ہے بعد میں اس کا انشاءاللہ رب العالمین اور جواب تحقیق کے بعد آئے گا آپ کے سامنے کہ اسکارف پہ مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے ساکس کا، یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ اگر آپ وضو کے بعد پہنے ہو اور مدت میں ہو تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مسح کی روایات آج سے ہماری شروع بھی ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ اگر کوئی آدمی مسح یعنی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا اور موزہ پہننے کے بعد پھر اس پہ دوبارہ مسح کیا، وضو اس کا ٹوٹ گیا اور موضوع پر مسح کر لیا، تو کیا اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی مثال کے طور پہ ایک مرتبہ موضوع پر مسح کر چکا ہے، وضو کی حالت میں ہے، اور وہ موزہ ریموو کر دیتا ہے، اتار دیتا ہے یا چینج کر لیتا ہے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس میں صحیح قول یہ کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اس میں صحیح قول یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آدمی وضو کی حالت میں ہے اور موزہ ریموو کرنا یہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ یہ ہے کہ بہت سارے علماء اس بات کی طرف بھی گئے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر آدمی باوضو ہو اور موضوع پر اس نے مسح کر رکھا ہو، ساکس پر مسح کر رکھا ہو اور وہ ریموو کر رہا ہے اسے چینج کرنے کے لیے یا بدلنے کے لیے کسی بھی طریقے سے، تو وہ وضو کی حالت میں رہے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ عالم۔ وضو کرتے ہوئے فنگرز کا خلال کرنا ضروری ہے یا اس کے بغیر ہو سکتا ہے وضو؟ اس کے بغیر وضو ہو سکتا ہے، یہ سنت ہے خلال کرنا، پیروں کی انگلی ہو یا ہاتھوں کی انگلی، البتہ یہ کہ اگر پانی نہیں پہنچا، مثال کے طور پہ یہاں پانی نہیں پہنچا یہ اس سب حصے میں، تو پھر واجب اور ضروری ہے خلال کرنا تاکہ پہنچ جائے، لیکن اگر پانی پہنچا ہوا کوئی بھی جگہ خشک نہیں ہے تو خلال کرنا سنت ہے، بغیر خلال کی وضو درست اور صحیح ہو جائے گا، ثواب میں کمی ہوگی۔ واش روم کا معاملہ، ابھی جو ایک طرح سے بڑے واش روم بنائے جاتے ہیں اور اس میں یہی ہے کہ آدمی اگر وضو کرنے کے لیے داخل ہو رہا ہے تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہو جائے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ٹوٹی جہاں وضو کرتا ہے وہاں بھی وہ بسم اللہ زبان سے کہہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بہت تیز بلند آواز سے نہیں، البتہ یہ ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو آپ واش روم سے نکل کے پڑھیں، واش روم سے نکل کر کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پیروں کا خلال جو بہتر یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی یہ سنگلی، اس کو خنصر کہتے ہیں، اس سے کریں، تاہم کسی بھی انگلی سے کر سکتے ہیں، اگر یہ پریشانی ہو رہی ہے تو کسی بھی، کیونکہ اس میں جو روایت ہے وہ اس میں کلام ہے، اسی انگلی سے کریں، بائیں ہاتھ کی انگلی سے پیروں کا خلال کریں، دونوں پیروں کا، لیکن اگر اس سے نہیں تو دوسری انگلیوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، بائیں ہاتھ کی کسی بھی انگلی سے۔ کیا کانوں کے پیچھے تھم 2 دفعہ اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کانوں مسح ایک ہی مرتبہ ہوگا، مسح کوئی بھی مسح ہو ایک ہی مرتبہ ہے، اس سے کان کے اندر کا حصہ کریں گے اور باہر کا حصہ ایک ہی مرتبہ کیا ہے اس سے کریں گے، بس ایک مرتبہ لا کر کے چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی سنت ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کانوں کا مسح نہ بھی کرے تو اس کا وضو درست اور صحیح ہو جائے گا، واللہ عالم، صحیح قول کے مطابق، لیکن کرنا چاہیے اور ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا۔ یہ وہ سوالات تھے جو گروپ پہ تھے اور مشغولیت کی بنیاد پہ اس کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ آئیے آج انشاءاللہ رب العالمین 4-5 روایات باب الوضو کی رہ گئی، یہ پڑھیں گے، اور کچھ حصہ انشاءاللہ رب العالمین باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کا جو باب ہے اس سے بھی 1-2 روایات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ میں سے کوئی تیار ہے اگر پڑھنے کے لیے تو پڑھیں، حدیث نمبر 46۔
نہیں بتائے گا نا، لیکوریا کے لیے وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کی، غسل کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آدمی پاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف وضو کا معاملہ ہے کہ اس کا وضو ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں صحیح ہے کہ لیکوریا کی وجہ سے یا اس کے پانی کے آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو بنانے کی ضرورت ہے، غسل کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے تو کافی پریشانی ہو سکتی ہے. ایسے ایک بیماری آتی ہے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ استحاضہ کی بیماری. گروپ پہ وہ سوال بھی شیئر کیا گیا تھا. تو وہ مینسس کے علاوہ وہ نارملی خون جو ہے آتا رہتا ہے، تو بھی خون پاک ہوتا ہے، لیکن اس سے کیا ہے وضو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو لیکوریا یا اسی طرح سے وائٹ ڈسچارج سے غسل نہیں ہوتا، صرف وضو کی ضرورت ہوتی ہے. جی پڑھیں یہ روایت 46 آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو. نہیں کوئی پڑھنے والے ہیں؟ جی پڑھیے. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. جزاک اللہ خیرا. جب بیچ میں ابن آئے وابن ماجہ پڑھیں گے، الف اس میں نہیں پڑھیں گے، وابن ماجہ باسناد ضعیف. یہ روایت دیکھیں، حکم التسمیت کی فی الوضو، وضو میں بسم اللہ کہنے کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں یہ روایت آئی ہوئی ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا، اور کہا جائے گا تو واجب اور ضروری ہے یا سنت ہے. اور اگر کوئی آدمی وضو میں بسم اللہ بھول جائے تو اس کا وضو درست ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں روایت آئی ہوئی. سب سے پہلے آپ کو یہ ذکر کر دیا جائے کہ وضو کے سلسلے میں جتنی بھی روایات آئی ہوئی ہے سب میں ضعف ہے، سب میں کمزوری ہے، کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو بالکل درست اور صحیح ہے. لیکن تمام روایات کو جب کلیکٹ کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، تو روایات کیا ہو جاتی ہیں، قابل قبول ہو جاتی ہیں، حسن لغیرہ ہو جاتی ہیں. یعنی بہت ساری روایات چونکہ آئی ہوئی ہیں، اس بنیاد پر کیا ہے روایات کیا ہے درست اور صحیح ہو جاتی ہیں. جیسا کہ امام صنعانی اور شوکانی وغیرہ کہتے ہیں کہ کثرت طرق کی بنیاد پر، بہت ساری روایات کی بنیاد پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل ہے، اس وجہ سے وضو میں بسم اللہ کہا جائے گا. آگے دیکھیں روایت کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه باسناد ضعيف والترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه فقال احمد لا يثبت فيه شيء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کا ذکر ہو چکا ہے کئی مرتبہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے جو وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہ لے، یعنی جو بسم اللہ نہ کرے اس کا وضو نہیں ہے. یہاں لام کے متعلق بھی کافی اختلاف ہے کہ نفی جنس کا ہے، یعنی واقعی اس کا وضو ہوگا ہی نہیں، یا اس کا وضو ہوگا لیکن کمال کے درجے کو نہیں پہنچے گا، اعلیٰ درجے کو ٹاپ پر نہیں پہنچے گا. تو اس سلسلے میں زیادہ یہ ہے کہ اس کا وضو ہو جائے گا لیکن ٹاپ کے درجوں کو نہیں پہنچے گا. آگے انشاءاللہ یہ بات اور واضح ہو جائے گی. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 9418 9418 ہے، اور امام ابو داؤد نے روایت کیا، حدیث نمبر 101 ہے، 101 ہے. ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، حدیث نمبر 399 ہے، 399. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ بِإِسْنَادٍ ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، کیونکہ اس کی سند میں دو راویوں پر کلام ہے، تین راویوں پر. ان میں اس میں ایک چین آف نریٹر میں ہے لیث ابن ابی سلیم ایک راوی ہیں جن پر محدثین کا اتفاق کہ وہ ضعیف راوی ہیں. اور اسی طریقے سے اس روایت کے اندر یعقوب بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعقوب بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں.
امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب نے اپنے باپ سے نہیں سنا، اپنے باپ سلمہ سے نہیں سنا ہے، یعنی دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے یا سنا نہیں، اور سلمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے۔ اس طریقے سے روایت میں انقطاع ہے، یعنی ڈسکنیکشن ہے، روایت جو ہے موصول نہیں ہے، یعنی بیچ میں کئی جگہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہوا ہے، اور اس طرح کی روایت کیا ہے، قابل قبول نہیں ہوتی، اس طرح کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ روایت اس بنیاد پہ ضعیف ہے کہ اس کے اندر راوی ہیں یعقوب بن سلمہ، یعقوب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جبکہ دونوں کا سما کا مطلب سننا، ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹے تھے، ان کے والد وفات پا گئے ہیں، تو وہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلمہ جو ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کا سما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ آگے کی بھی روایت والی اور ترمذی عن ابی سعید ولی ترمذی عن سعید بن زید والترمذی عن سعید بن زید، اور امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ترمذی کے اندر حدیث نمبر 25 ہے، ترمذی کے اندر حدیث نمبر 25 ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ ہے، جو 10 ٹاپ صحابہ ہیں جو ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لائے، پورا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، تو وہی ان کے شوہر ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام غزوات میں شریک رہے سوائے بدر کے، اور بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 48 روایات آپ سے مروی ہیں، 48 روایات آپ سے مروی ہیں۔ 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ روایت بھی جو ترمذی نے ابو سعید بن زید سے روایت کی ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے، وہ بھی روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ اور ایسے ہی امام ترمذی نے ابو سعید الخدری سے بھی روایت کی ہے، حدیث نمبر 26 ہے، لیکن وہ روایت بھی کیا ہے، ضعیف ہے، اور ابو سعید الخدری کا ذکر غالباً ہو چکا ہے اس سے پہلے۔ اور سعد بن مالک بن سنان آپ کا نام ہے، اور کثرت سے روایات بیان کرنے والوں میں سے آپ بھی ہیں، 1170 روایات، 1170 روایات آپ سے مروی ہیں، 1170 روایات آپ سے مروی ہیں، فقہاء اور علماء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا یثبت فیہ شیء، وضو کرنے کے سلسلے میں بسم اللہ پڑھنے والی کوئی بھی روایت کیا ہے، ثابت نہیں، سلسلے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ بہت ساری روایات ہیں، اس بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ واجب اور ضروری ہے، اگر کوئی آدمی بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا، اسے وضو لوٹانے کی ضرورت ہوگی۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ سنت ہے، اور ایک تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر یاد ہے تو کہنا واجب اور ضروری ہے، اور اگر آدمی بھول گیا ہے تو اس کا وضو درست اور صحیح ہے۔ یعنی جب آدمی وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے اور بھول گیا، وضو اس نے بسم اللہ نہیں کہا اس نے اور وضو بنا لیا، تو اس کا وضو درست اور صحیح ہے۔ لیکن اگر اس سے یاد ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے تو پھر ایسے شخص کو بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں شروع کرنا چاہیے، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں شروع کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بسم اللہ سے مراد صرف بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ ہے۔ ایسے کھانا کھانے سے پہلے بھی صرف بسم اللہ ہے، بہت سارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے کے وقت ہے، اور جہاں جہاں ثابت ہے، باقی یہ ہے کہ صرف بسم اللہ کہا جائے گا۔ تو وضو بنانے سے پہلے صرف بسم اللہ کہا جائے، اس کے بعد وضو کرنا شروع کر دیا جائے۔ تو واضح کیا ہوا؟ واضح یہ ہوا کہ بسم اللہ کہنا چاہیے، اگر آدمی بھول جائے تو اسے وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا وضو درست اور صحیح ہوگا۔ لیکن اگر اسے یاد ہے تو اسے بسم اللہ ہر حال میں کہنا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں، طلحہ بن مصرف کوئی پڑھنے والے ہیں؟ چلیے میں پڑھتا ہوں۔ فان طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف۔
یہ روایت طلحہ بن مصرف سے مروی ہے. طلحہ یہ تابعین میں سے ہیں. طلحہ یہ کیا ہے؟ تابعین میں سے ہیں. اور ان کے والد جو ہے مصرف ہیں، طلحہ بن مصرف، اور ان کے دادا عمرو ہیں. ان کے دادا عمرو بن کعب الیامی الحمدانی ہیں. پہلے دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. طلحہ بن مصرف اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. دادا کون ہیں؟ عمرو بن کعب. طلحہ بن مصرف، طلحہ روایت کرنے والے ہیں، ان کے والد مصرف ہیں اور ان کے دادا عمرو ہیں. تو طلحہ بن مصرف اپنے والد سے اور ان کے والد جو ہے ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں. وسلم یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں سیپریٹ لیتے ہیں پانی. یعنی آپ کلی کے ایک مرتبہ آپ نے پانی لیا، کلی کیا، پھر دوسری مرتبہ پانی لیا، کلی کیا، یعنی 3 مرتبہ آپ نے کلی کیا سیپریٹ طریقے سے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پانی لے کر آپ نے ناک میں ڈالا سیپریٹ طریقے سے، یعنی دونوں الگ الگ. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا. حدیث نمبر 139 ہے. بسناد ضعیف. اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. البتہ اس سے پہلے غلطی مجھ سے ہوئی. پہلی روایت میں جو میں نے لیث بن ابی سلیم کہا کہ وہ ضعیف راوی ہیں، تو وہ یہاں ہے. وہ روایت تو ضعیف ہے، وہ روایت تو ضعیف ہے جو اس سے پہلے ذکر کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انقطاع ہے. یعقوب بن سلمہ یعقوب نے اپنے والد سے نہیں سنا، ان کے والد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا، لیکن اس میں لیث ابن ابی سلیم نام کے راوی نہیں ہے. لیث ابن ابی سلیم نام کے راوی اس روایت کے اندر ہے جو ابھی ذکر کی جا رہی ہے، اور وہ جو ہے جمہور محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ ضعیف ہیں. پہلے اس روایت کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں لیث ابن ابی سلیم نام کے راوی ضعیف ہیں جمہور علماء کے یہاں، محدثین کے یہاں، میجورٹی آف محدثین کے یہاں. دوسری وجہ یہ ہے کہ طلحہ کے جو والد ہیں، طلحہ کے جو والد ہیں مصرف، وہ مجہول ہیں. مجہول کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے بارے میں کوئی نالج، کوئی جانکاری نہیں ہے، اور اس طرح کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ چین آف نریٹر میں ایک راوی آتے ہیں لیث ابن ابی سلیم، جمہور محدثین کیا وہ ضعیف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ طلحہ کے جو والد ہیں مصرف، وہ مجہول ہیں، ان کا یعنی ان کے متعلق کوئی نالج، کوئی معلومات نہیں ہے، اور مجہول راوی کی روایت کیا ہے؟ درست اور قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کے لیے الگ سے پانی لیا اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ سے پانی لیا. اور اس کے بنسبت دوسری جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں، آپ وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک جو ہے خلاصہ اور سمرائز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي ياخذ منه الماء اخرجه ابو داود والنسائی. اب یہاں جو روایت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے سلسلے میں، تو اس میں یہ ہے کہ ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کیا، واستنثر، اور ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ. یمضمض وینثر من الکف الذی یاخذ منه الماء، آپ کلی کرتے تھے اور اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھاتے تھے اسی پانی سے جس سے آپ نے منہ میں ڈالا ہوتا تھا. یعنی آپ یہ پانی لیا اور اسی سے آپ نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھایا. اس کو روایت کیا ہے ابو داؤد نے، حدیث نمبر 111 ہے. اور نسائی نے کہا کہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اس کو نسائی نے بھی روایت کیا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اور بھی ایک روایت ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فمضمض واستنشق من کف واحد یفعل ذلك ثلاثا متفق علیہ. یہ روایت پہلے گزر بھی چکی ہے مسح کے سلسلے میں.
عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ کا ذکر ہو چکا ہے وضو کے صفت کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا. کہتے ہیں کہ ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فمضمض واستنشق من کف واحد یفعل ذلك ثلاثا متفق علیہ. بخاری میں حدیث 186 میں ہے اور مسلم میں 235 میں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا, اس کپ میں پانی لیا, پھر آپ نے اسی سے کلی بھی کیا اور ناک میں بھی پانی ڈالا, اور ایسا آپ نے 3 مرتبہ کیا. یعنی آپ یہ پانی لیتے, پانی لینے کے بعد آپ نے آدھے سے منہ میں ڈالا اور آدھا ناک میں ڈالا. اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ کیا. یعنی ناک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے پانی نہیں لیا, سیپریٹ پانی نہیں لیا. اب یہ 3 روایات گزری ہیں, اب ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ وضو کرنے کے طریقوں میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک کف چلو میں یہ پانی لے اور آدھا منہ میں ڈالے اور آدھا ناک میں ڈالے. ایسا 3 مرتبہ کرے جیسا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح کی روایات کثرت کے ساتھ آئی ہوئی ہیں. اگر یہ انسان کے لیے پاسبل ہو, ممکن ہو اور آسان ہو تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ایک ہی چلو منہ میں ڈالا جائے اور ناک میں ڈالا جائے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے, 3 مرتبہ ایسا کیا جائے. البتہ یہ کہ ایک دوسری روایت ملتی ہے شقیق بن سلمہ کی, جس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کلی 3 مرتبہ کی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا, اور کہا کہ میں نے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. تو اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جائز ہے, درست ہے کہ آدمی 3 مرتبہ کلی کر لے, اس کے بعد 3 مرتبہ الگ سے ناک میں پانی ڈالے, جیسے عام طور سے لوگ کرتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے درست اور جائز ہیں, لیکن افضل زیادہ طریقہ, بہتر طریقہ یہ جس میں پانی کا بچاؤ بھی ہے, وہ یہ کہ 1 چلو پانی آدمی لے اور آدھا منہ میں ڈالے اور آدھا ناک میں ڈالے, پھر 1 چلو پانی لے, آدھا منہ میں ڈالے اور آدھا ناک میں, اور اس طریقے سے 3 مرتبہ کرے جیسا کہ عبداللہ بن زید کی روایت میں ہے. اور دوسری روایت ذکر کی جا رہی ہے جو علی اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ نے الگ الگ سے کیا, یعنی کلی 3 مرتبہ کیا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا. واللہ عالم. بہرحال اس میں زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ تخیر ہے, آدمی کو اختیار ہے, چاہے تو ایسا کرے اور چاہے تو ویسا کرے, لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایک ہی چلو سے منہ میں بھی ڈالے اور ناک میں بھی ڈالے. واللہ عالم. تو یہ خلاصہ ہے, یہ تمام روایات کا خلاصہ ہے کہ کلی کیسے کی جائے گی, ناک میں پانی کیسے ڈالا جائے گا. تو اس میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ 1 چلو لے اور آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, نہیں تو ادروائز سیپریٹ 3 مرتبہ کلی کرے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے. واللہ عالم. آگے کی روایت دیکھتے ہیں. جی فیضان بھائی پڑھ لیں آپ, یہ سوال کے ہاتھ اٹھا رکھیں. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي. جزاك الله خيرا. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ کا ذکر کئی مرتبہ ہو چکا ہے. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ کی خدمت انہوں نے کی اور لمبی عمر بھی پائی, بچے بھی آپ کے کافی تھے, روایات بھی کثرت سے آپ سے مروی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا. رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا,
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا وفی قدمہ مثل الظفر، اور اس کے پیر میں، اس کے قدم میں، اس کے پیروں میں یہ جو یہ ہوتا ہے ناخن، ناخن کی جگہ جو ہے خشک رہ گئی ہے، لم یصب الماء، جہاں پانی نہیں پہنچا ہے، یعنی اتنی جگہ جو معمولی سی جگہ خشک رہ گئی جہاں پانی نہیں پہنچا ہے. فقال ارجع فاحسن وضوءک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اچھی طریقے سے وضو کر کے آؤ، بہتر طریقے سے وضو کر کے آؤ، جاؤ اور اچھی طریقے سے وضو کرو. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے، حدیث نمبر 173 ہے، اور اسی طریقے سے نسائی کے متعلق کہا ہے، لیکن نسائی نے اسی روایت نہیں کیا ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے یہاں پر صح ہوا ہے، اور یہ روایت نسائی کے اندر موجود نہیں ہے، البتہ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 665 ہے، 665 نمبر پہ. تو اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا، لیکن نسائی کی طرف جو احالہ کیا گیا، ریفرنس دیا گیا نسائی کا، تو نسائی، امام نسائی نے روایت نہیں ذکر فرمائی ہے، امام نسائی نے روایت نہیں ذکر فرمائی ہے. اور اسی معنی کی ایک روایت اور ہے کہ ایک آدمی نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مسلم وغیرہ کے اندر، کہ ایک آدمی نے وضو کیا، فترک موضع ظفر علی قدمہ، تو ناخن کے برابر جگہ جو ہے اس نے چھوڑ دیا مطلب وہاں خشک رہ گیا، پانی نہیں پہنچا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا کہ یہ اتنی جگہ خشک رہ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اچھی طریقے سے وضو کرو، جاؤ اچھی طریقے سے وضو کرو. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ناخن کے برابر جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست اور صحیح نہیں ہوگا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوگی. ایسے ہی بہت سارے لوگ جو نیل پالش وغیرہ لگاتے ہیں، عورتیں خاص طور سے ناخن وغیرہ پہ، جس سے پانی جو ہے نہیں پہنچ پاتا ہے، تو ایسی کسی چیز کا استعمال کیا جائے جس سے اعضائے وضو جہاں دھلا جاتا ہے وہاں پانی نہ پہنچ سکے، چمڑیوں کو یا ناخن وغیرہ کو، تو ایسی صورتحال میں وضو درست اور صحیح نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہماری ان بہنوں کو یا بھائیوں کو جو اس طرح کے امور انجام دیتے ہیں بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے میں ان کا وضو درست اور صحیح نہیں ہوگا. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی آتی جس سے کیا ہوتا ہے، چمڑی وغیرہ تک پانی نہیں پہنچتا یا ناخن وغیرہ تک پانی نہیں پہنچتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وضو درست نہیں ہوگا. لیکن مہندی وغیرہ جو ہوتی ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، پانی پہنچ جاتا ہے. لیکن جو ابھی نیل پالش وغیرہ آتی ہیں اس میں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جس سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کرنے کی برابر ضرورت ہوتی ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ وضو کے دوران کوئی بھی جگہ، تھوڑی بھی جگہ کیا ہے، خشک اور خالی نہیں رہنی چاہیے. ایسی صورتحال میں آپ کا وضو کیا ہے، درست اور صحیح نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو ایڑیا، جو ایڑی ہوتی ہے انسان کی پیروں کی، وہ بسا اوقات وہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچتا، پہنچانا پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ ایڑیاں ان کی خشک رہ گئی ہیں، پانی نہیں پہنچا وہاں پہ. تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایسی ایڑیوں کے لیے کیا ہے، عذاب ہے، ایسی ایڑیوں کے لیے آگ ہے، عذاب ہے. تو اعضائے وضو میں جن چیزوں کا دھلنا ضروری ہے اس میں ہم بالکل شیور ہو جائیں کہ کوئی بھی جگہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، خشک اور خالی نہ رہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے طریقوں میں یہ کہ آپ دلک کرتے تھے، ہاتھوں سے پانی کو پہنچاتے تھے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے. ایسے ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں موالات، کنٹینیوٹی، پے در پہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایسا کرے کہ چہرہ دھل لیا ہے اس کے بعد خون آ گیا بات کرنا شروع کر دے، نہیں، مسلسل وضو کرے وہ، یعنی یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہو جائے. کچھ لوگوں نے معمولی اجازت دی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک ٹوٹی میں وضو کر رہے تھے کہ پانی آنا بند ہو گیا تو دوسری جگہ چلے گئے، تو یہ مختصر جو ہے اجازت ہے کہ پانی وغیرہ، لیکن یہ کہ بغیر کسی وجہ کے نہیں، وجہ ہے اس کی کہ پانی آنا بند ہو گیا. باقی یہ کہ بالکل عبادت ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ، موالات کے ساتھ پے در پہ کی جائے، پے در پہ کی جائے. آگے جو روایت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پانی سے وضو کرتے تھے اور کتنے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے.
جی ہے آپ میں سے کوئی 2 روایت بچی ہوئی ہیں جی باب شیخ. الوضو کی، کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایک شیخ. ایک کر کے پڑھیں، یہ ثواب کا کام ہے اور پڑھ کر کے بھی ہے. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد متفق عليه. بارک اللہ فیک. وعنہ، اور انہی سے روایت ہے. کن سے؟ یعنی اس سے پہلے جو راوی جو صحابی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الى 5 امداد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مد سے وضو کرتے تھے اور 1 سا سے لے کے 5 مد تک آپ غسل فرمایا کرتے تھے. سا جو ہوتا ہے پیمانہ ہے، جیسے ہمارے پاس کلو گرام وغیرہ ہوتا ہے. سا ایسے اس زمانے کا پیمانہ تھا، ناپنے کا آلہ تھا. سا جو ہوتا ہے وہ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 4 مد کا. اور اسی لیے جو رمضان میں فطرہ وغیرہ نکالا جاتا ہے اس میں بھی کیا ہے؟ سا ہے. 1 سا نکالا جائے، 1 سا نکالا جائے. اور 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 سا سے یعنی 4 مد سے غسل کرتے تھے اور 4 مد سے لے کر 5 مد تک، 4 مد سے لے کر کے 5 مد تک اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے. مد کیا ہے؟ اگر اس کو کلو گرام میں دیکھا جائے، لیٹر میں، ملی لیٹر میں دیکھا جائے تو 544 سے لے کے 600 گرام تک، یعنی 544 سے لے کے 600 گرام تک ایک مد ہوتا ہے. ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 544 544 سے لے کر کے 600 گرام تک یہ ایک مد ہوتا ہے. اور اگر اس طریقے سے اگر ہم جو ہے 1 سا دیکھیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے تو وہ جو ہے 2 لیٹر 176 گرام سے لے کے 26 یعنی 2 لیٹر 660 گرام ہوگا. یوں کہہ لیں کہ آپ آسان لفظوں میں کہ 2.5 سے 3 لیٹر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے ہیں. اور کبھی کبھار 5 مد ہو جاتا تھا تو اس سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے، 1 سا سے زیادہ. تو مد جو گرام میں ہوگا وہ کتنا؟ 544 سے لے کے 600 گرام تک. اور 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. تو آپ 4 یا 5 مد سے غسل فرمایا کرتے تھے اور 1 مد سے وضو فرماتے تھے. اس میں صرف یہ بتانے کی بات ہے کہ آدمی پانی کی کفایت کرے، پانی ویسٹ اور ضائع نہ کرے، کیونکہ قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کیا جانا ہے پانی کے متعلق. اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی کم سے کم پانی میں وضو کرے اور کم سے کم پانی میں غسل کرے، کم سے کم پانی میں غسل کرے. اسی لیے اس سے پہلے جو روایت آئی ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کی جگہ خالی رہ گئی تھی، خشک رہ گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ اچھی طریقے سے وضو پرفارم کر کے آؤ، اچھی طریقے سے وضو کر کے آؤ. لیکن اچھی طریقے سے وضو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پانی زیادہ ویسٹ کرے. نہیں، کم پانی میں اچھی طریقے سے وضو کیا جائے. اسی لیے امام بخاری صحیح بخاری کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اہل علم نے، علماء نے مکروہ جانا ہے، پسند نہیں کیا ہے کہ آدمی اس سے زیادہ پانی وضو میں استعمال کرے جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے. یعنی 1 مد سے آدمی کو چاہیے، 600 ملی لیٹر سے آدمی کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، اس سے چاہیے کہ وضو کر لے. یہ مد جو ہے نا، مد یہ سنگولر ہے، اسی کی جمع امداد ہے، اسی کا پلورل امداد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں ایک چیز ہے. مد ایک کو کہتے ہیں سنگولر ہے اور امداد اسی کا پلورل ہے. تو 1 مد جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ 600 گرام یعنی 550 سے 600 گرام. تو اور سا جو کہتے ہیں وہ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وضو کرتے تھے، سا کو چھوڑ دیجیے، اگر آپ مد کو صرف لیجیے تو مد 600 گرام، 550 سے 600 گرام اتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. اور 4 یا 5 مد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غسل فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت کے اندر قناعت اور کفایت یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، بہت بنیادی ہیں. آخری روایت ہے باب الوضو کی. جی کوئی ہے آپ میں سے پڑھنے والے؟ بہت پیاری روایت ہے. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضع ویصبغ وضوءا ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم والترمذی. وزاد اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیے اب چونکہ وضو کا بیان مکمل ہو چکا، وضو کے طریقے ذکر کیے جا چکے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وضو کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے گی اس کا ذکر کر رہے ہیں. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم والترمذي. وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. یعنی وضو کرنے کے بعد کیا کہا جائے اس سلسلے میں یہ ہے. اور اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پہلی مرتبہ آپ کا ذکر ہو رہا، پہلی روایت ابھی آپ کی آئی ہے. آپ کا نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ القرشی العدوی ہے، اور ابو حفص آپ کی کنیت ہے. آپ دوسرے خلیفہ ہیں، دوسرے نمبر کے، اور 5 نبوت یا 6 نبوت میں آپ نے اسلام قبول کیا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد 5ویں سال میں یا 6 سال میں آپ نے اسلام قبول کیا. آپ سے پہلے 40 لوگ 40 لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. آپ کے اسلام لانے کے بعد لوگوں کو، مسلمانوں کو بہت قوت اور طاقت ملی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب کے اسلام سے ہمیں اور دیگر مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے گئے، اور بہت ساری فتوحات کیا ہے آپ کے زمانے میں ہوئی. 10 سال سے زیادہ آپ نے خلافت کی. سن 23 ہجری کے اخیر میں بالکل ابو لولو مجوسی ایک شخص تھا جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا. اس نے آپ پر خنجر سے وار کیا. آپ فجر کی نماز ادا پڑھا رہے تھے، اسی وقت اس نے فجر کی نماز میں آپ پر حملہ کیا، اور اس کے 3 راتوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ کو ابو بکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن کیا گیا حجرہ عائشہ میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے آپ کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، جس سے یہاں ذکر کرنا بات بہت لمبی. معروف اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 63 سال کی عمر میں 63 میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 63 عربی کیلنڈر کے حساب سے 63 سال کی ہجری میں کی عمر میں ہوئی. اور تینوں کے تینوں ایک ہی جگہ نبی حجرہ عائشہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں مدفون ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وضو کرے فیسبغ الوضوء، اور مکمل وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، اور وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھے وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھے الا فتحت لہ ابواب الجنہ.
تو یہ دعا اگر وہ پڑھ لیتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 234 ہے، اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور ترمذی میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، 55 نمبر میں یہ حدیث ہے ترمذی کے اندر کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اجعلنی من التوابین، یہ جو ٹکڑا ہے ترمذی کا، اس میں کافی اختلاف موجود ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا۔ موجودہ وقت میں شیخ البانی وغیرہ، احمد شاکر وغیرہ اس کو قابل قبول مانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ نہیں مانتے۔ واللہ اعلم، بہرحال یہ اسے بھی پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مسلم کی روایت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آدمی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھ لیتا ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں بعض علماء نے اس کو قابل قبول قرار دیا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر جو روایت کوٹ کی گئی ہے مسلم کی، تو مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے مسلم ہی کی کہ اللہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ مسلم کی روایت میں ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ مکمل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ البتہ یہ ایک مسند احمد وغیرہ میں، ابو داؤد میں ایک روایت یہ ہے کہ ثم رفع نظرہ الی السماء، پھر نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا یا انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس طرح کی جو روایت ہے ان میں سے کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہے، کہ اس میں کئی راوی جو ہے ابن عقیل کے چچا کے لڑکے وہ مجہول ہیں، اور بھی کئی راویوں پہ کلام موجود ہے۔ اس وجہ سے جو ہاتھوں کو اٹھانے والی روایت ہے دعا پڑھتے ہوئے، یا آسمان کی طرف دیکھنے والی روایت ہے، ان روایات میں کلام موجود ہے، اس وجہ سے یہ عمل درست اور صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ جو ہے وضو کے دوران ہاتھ دھلتے وقت دعا پڑھتے رہتے ہیں، اے اللہ میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ سے عطا کر، اور یہ کہ اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ، اللہ میرے چہرے کو تر و تازہ اور سفید کر دے جیسے جس دن قیامت کے دن ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وضو کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی بات اور اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، اور ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یثبت فیہ حدیث، اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو وضو کے دوران کوئی بھی دعا نہیں پڑھی جائے گی، وضو شروع کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ، اور وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد وضو کی جو دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھی جائے گی بس، یا اس کے علاوہ اللہم اجعلنی پر۔ بیچ میں ہاتھ دھلتے وقت دعا، کلی کرتے وقت دعا، پیر دھلتے وقت دعا، یہ سب بے بنیاد اور فضول چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے انسان کو کیا ہے، بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعات ہے، اور بدعات بڑا جرم اور گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑ کا سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آج اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے باب الوضو یہ مکمل ہوا، اور اس میں جو چیزیں ہم اور آپ نے پڑھی ہیں، اب وضو کرنے کا طریقہ اگر ہم سمرائز کریں جو روایات گزر چکی ہیں، تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں، پانی پاک ہو یہ سارے لوگ جانتے ہیں، اور بسم اللہ کہنے کے بعد وہ اس ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو کف تک کہ انگلیوں تک، یہ ہتھیلیوں تک 3 مرتبہ دھلے، اور اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلے، اور انگلیوں کا خلال کر لے، انگلیوں کا خلال کر لے۔ پھر اس کے بعد پانی لے چلو سے، اور آدھا منہ میں ڈالے،
اور منہ سے پانی کو گھمائے اور آدھا ناک میں خوب اندر تک چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے صاف کرے. ایسا عمل کتنی مرتبہ کرے؟ 3 مرتبہ. یہ بہتر ہے. یا پھر یہ ہے کہ پانی لے اور کلی کرے 3 مرتبہ, ایک ایک کر کے 3 مرتبہ کلی کرے, پھر 3 مرتبہ کیا کرے, ناک میں پانی چڑھا پاس سے بائیں ہاتھ سے صاف کرے. دونوں طریقے درست اور صحیح ہیں. پھر پانی لے چلو میں اس طریقے سے اور چہرے کو دھلے. چہرے کہاں سے بتایا گیا تھا؟ یہ جہاں سے بال اگتے ہیں, یہ سب, یہ کان کے, یہ سب لے کر کے یہ سب جو ہے سب چہرہ دھلنے میں آئے گا. خاص طور سے ہاتھوں کو پھیرے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک اور خالی نہ رہنے پائیں. اسی طریقے سے داڑھی اگر گھنی ہے تو خلال کرے, داڑھی اگر ہلکی ہے تو پانی کو چمڑیوں تک پہنچائے. یہ ساری کی ساری چیزیں سنت ہیں. خاص طور سے اس صورت میں جب داڑھی ہلکی ہو اور چمڑیوں تک پانی پہنچایا جا سکتا ہو تو پانی پہنچانا ضروری ہے. تو 3 مرتبہ کیا ہے, پھر چہرے کو دھلے اور اسی طریقے سے پھر 3 مرتبہ ہاتھ کو دھلے, یہ کونیوں کو شامل کرتے ہوئے, البو کو شامل کرتے ہوئے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھلے. یہ پورے کے پورے ہاتھ, ایسا نہیں کہ اتنا دھل چکا ہے پہلے تو نہیں ضرورت ہے, پورا ہاتھ 3 مرتبہ دھلے اور ہاتھوں کے ایک ہاتھ سے اس طرح سے مل لے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے. اس طرح سے بائیں ہاتھ کو بھی 3 مرتبہ کرے. پھر اس کے بعد پانی لے کر کے مسح کرے, یا آگے سے شروع کرے یوں اور پیچھے لے جائے گدی تک, پھر گدی سے آگے لا کر کے کیا ہے چھوڑ دے, یہ یوں لا کر کے یہاں چھوڑ دے. پھر یہ انگلی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس انگلی کو اندر کے حصے میں داخل کرے, اندر یوں کرے اور باہر کے حصے کا اس حصے کر لے. یہ 1 مرتبہ ہے. گردن کے مسح کے سلسلے میں بتایا گیا, اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اور مسح صرف 1 مرتبہ کیا جائے گا. مسح کیا ہے, صرف 1 مرتبہ کیا جائے. اس کے بعد دائیں پیروں کو جو ٹخنا ہے, جو ہڈی نظر آتی ہے, اس کو شامل کرتے ہوئے 3 مرتبہ دھلے اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرے. اور پیر کی انگلیوں میں خاص طور پر پیروں کے اندر خاص طور سے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کا گہرا ہوتا ہے, یہاں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے, یا اسی طرح جو ایڑی ہوتی ہے وہ بہت خشک ہو جاتی ہے, تمام جگہوں پر ہاتھوں سے مل کر کے پانی پہنچانے کی کوشش کرے اور انگلیوں کے ذریعے سے خلال کرے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک اور خالی نہ رہنے پائے. 3 مرتبہ دھلنا اعضائے وضو کو, یہ سنت ہے, زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. 2 مرتبہ بھی دھلا جا سکتا ہے اور 1 مرتبہ بھی دھلا جا سکتا ہے, جیسا کہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے. تو اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ چاہ رہا ہے 1 ہی مرتبہ دھلا, ہاتھ کو 2 مرتبہ دھلا, پیر کو 3 مرتبہ دھلا, ایک ہی وضو میں جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. تو اعضائے وضو کو 1 مرتبہ بھی دھلا جا سکتا ہے, 2 مرتبہ بھی دھلا جا سکتا ہے اور 3 مرتبہ دھلنا چاہیے, کیونکہ یہی سنت اور ثواب کا ذریعہ ہے زیادہ. البتہ اس سے کم میں بھی اکتفا کیا ہے. خاص طور سے سفر وغیرہ میں کیا پانی کی قلت ہوتی ہے بسا اوقات, تو یا پانی کم ہے تو ایسے موقع پر 1 مرتبہ دھلا جا سکتا ہے اگر پانی پہنچ جائے تو. اور جیسا کہ ذکر کیا گیا, بیچ میں وضو سے پہلے بسم اللہ اور وضو کے بعد وہ دعا, بیچ میں کسی بھی طرح کی کوئی چیز پڑھنے کا کوئی ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو کرنے میں پانی کم سے کم استعمال کرنا چاہیے, جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے معلوم ہو رہا ہے. اور ٹوٹیوں سے وضو کرنے سے پرہیز کیا جائے, کیونکہ عام طور سے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ پانی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جلد بازی میں وضو عام طور سے درست اور صحیح نہیں ہو پاتا. وضو ایک عبادت ہے, پوری توجہ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وگرنہ وضو درست اور صحیح نہیں ہو پائے گا, وضو درست اور صحیح نہیں ہو پائے گا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم, اس کی توفیق سے وضو کا چیپٹر جو ہے مکمل ہوا. اور آگے جو چیپٹر ہے وہ باب المسح علی الخفین ہے, شوکس وغیرہ پہ مسح کرنے کا بیان ہے. وہ انشاءاللہ کل ہی شروع کرتے ہیں, کیونکہ وقت تقریباً ہو ہی چکا ہے, 5-7 منٹ میں اذان ہونے والی ہے. اگر کوئی چیز وضو کے متعلق نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھی جا سکتی ہے. اگر کوئی چیز وضو کے بارے میں نہ سمجھ میں آیا ہو تو اسے پوچھا جا سکتا ہے. اگر کسی کے پاس وضو کا کانسیپٹ اب بھی کلیئر نہیں ہوا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ روایات الحمدللہ اس طریقے سے واضح طور پہ ذکر کی گئی ہیں کہ میرے اپنے علم میں اب کوئی ایسی چیز چھوٹ نہیں رہی ہے. تمام چھوٹی بڑی چیزیں تمام کا ذکر کیا ہے, ہو چکا ہے احادیث کی روشنی میں.
اچھا نماز ٹائم ہو گیا ہے. دیکھیے واش روم میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے تو داخل ہوتے وقت کیا ہے بسم اللہ پڑھ لے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہاں جہاں وہ وضو کر رہا ہے جو اس کا خاص پلیس ہے وضو کرنے کا, وہاں بھی وہ بسم اللہ کہہ سکتا ہے, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. بالکل نماز چلے جائے, بالکل چلے جانا چاہیے. اب آپ لوگوں کو پہلے بتانا چاہیے تھا. نہیں بتایا گیا نا کہ آسمان کی طرف انگلی کرنے والی جو روایت ہے اس پہ کلام ہے, اس لیے انگلی نہیں اٹھائی جائے گی آسمان کی طرف. میں نے آخر میں جو کہا وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اب کیا میں نے آخر میں کہا ہے؟ یہ سب حصہ جی یہ جو ہے یہ حصہ یہ سب چہرے میں ہے. یہ سب حصہ کیا ہے؟ چہرے میں. واللہ عالم. داڑھی پر مسح نہیں کیا جاتا, داڑھی کا خلال کیا جاتا ہے. داڑھی کا خلال کیا جاتا ہے, داڑھی پر مسح نہیں کیا جائے گا, خلال کیا جائے گا اس طریقے سے. اور داڑھی اگر چھوٹی ہے اور چمڑی نظر آ رہی ہے تو چمڑی تک پانی پہنچایا جائے گا. پھر یہی جو اسکاف پہ مسح کرنے کا مسئلہ تھوڑا اور انشاءاللہ اس میں اطمینان کر لوں, پھر انشاءاللہ رب العالمین جواب دیتا ہوں. پاؤں کی فنگر سے خلال کرنا تبھی ضروری ہوگا جب پانی نہ پہنچا ہو. پانی نہ پہنچا ہو تو خلال کرنا ضروری ہوگا. ایک مد یعنی 1 لیٹر اب 600 گرام ہوتا ہے, وہ 1 لیٹر تو نہیں ہونا چاہیے, میکسیمم 600 گرام لوگوں نے بتایا ہے. اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں. اس میں صرف ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم پانی کو ویسٹ نہ کریں, کیونکہ انسان دیکھیے انسان کا جسم چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے, کوئی لمبا ہوتا ہے, کسی کے یہاں گندگی لگی ہوتی تو پانی زیادہ ہر حال میں لگے گا. ایک آدمی گھر میں بیٹھا بیٹھا وضو کر رہا ہے, ایک آدمی باہر سے کام کرتا ہے دھول مٹی کا, وہ آ کر کے وضو کر رہا ہے, تو دونوں کے پانی میں کیا ہے ظاہر سی بات فرق ہوگا. تو یہ صرف یہ بتانے کا مقصود, ایسا ضروری نہیں ہے, صرف یہ بتانے کا مقصود ہے کہ پانی کو آدمی ویسٹ نہ کرے, کم سے کم پانی میں وضو کرے. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ بہتر یہ ہے کہ نل سے پیر وغیرہ نہ دھلا جائے اور آرام سے سکون سے بیٹھ کر کے پاؤں وغیرہ دھلا جائے. الا یہ کہ جہاں بیٹھا نہ جا سکتا ہو تو وہاں دھلا جا سکتا ہے, لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے. بالکل صحیح ہے, کسی لڑکی کے عورتوں کو غسل کرنے میں زیادہ پانی لگتا ہے, بلا شبہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں. یہ صرف بتایا, یہ میں نے کہا نا کہ صرف اس میں مقصد یہ ہے کہ آدمی پانی کا استعمال کم سے کم کرے, ویسٹ نہ کرے, ضائع نہ کرے. غسل جنابت وغیرہ کر رہا ہے تو اس میں زیادہ پانی لگتا ہے, صرف یوں ہی غسل کر رہا ہے تو اس میں کم لگ سکتا ہے. اور کوشش کرنی چاہیے. ابھی کیا ہے, ابھی آدمی کہاں اس سب دھیان دیتا ہے کہ ہاں پانی ویسٹ ہو رہا ہے یا اس کا حساب کتاب دینا ہے. خلال اور مسح میں بہت فرق ہے, خلال اور مسح میں بہت فرق ہے. کیا فرق ہے, کس طریقے سے فرق ہے خلال اور مسح میں؟ خلال اس طریقے سے انگلی پھیرنے کو کہتے ہیں, یہ خلال ہے, اس طریقے سے یہ خلال ہے. اور مسح کہتے ہیں یہ اس طریقے سے کرنے کو مسح. تو اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں, مان لیتے داڑھی بھی اس طرح کر لیا ہم نے, تو یہ مسح ہوا ہے, خلال نہیں ہوا. جبکہ داڑھی میں کیا کہا گیا, خلال کرنے کا, جس کو وائپ کہتے ہیں.
مسا کو وائپ کہتے ہیں، اسے گزارنا اس طریقے سے، اور خلال اس طریقے سے، یعنی یہ خلال ہوا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں، بال نہیں خراب ہوتے ہیں. دیکھیے عورتوں کے لیے بھی وہیں سے وہیں تک جانا ہے، پیچھے تک جانا ہے، پیچھے سے ایسے لانا. کیسے بال؟ عورتوں کے تو بالکل نہیں خراب ہوں گے، کیونکہ بڑے بال ہوتے ہیں. خراب اگر ہوتے ہیں تو مردوں کے ہوں گے، کیونکہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو بالکل بال نہیں خراب ہوتے ہیں. اگر بال بڑے ہیں، اور عورتوں کو بال بڑے ہی رکھنے ہیں، بغیر کسی ضرورت کی عورت بال نہیں کاٹے گی، تو ان کے بال بالکل نہیں. یہ عورت بھی ایسے جیسے مرد مسا کرتے ہیں ویسے عورتیں کریں گی. یہاں سے لے گئی عورتیں بھی، پیچھے تک لے گئی گدی تک، پھر گدی سے لا کر کے آگے چھوڑ دیں. پھر کہاں بال خراب ہوئے؟ کچھ نہیں ہوا. ان کے تو اور نہیں خراب ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ کل دیکھتے ہیں. یہاں اذان کا وقت بھی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ رب العالمین باب المس علی الخفین آپ لوگ پڑھ کر آئیں گے. باب المس علی الخفین آپ لوگ پڑھ کر آئیں. سب لوگوں کے پاس کتاب ہے، کیونکہ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں کنفیوژن سے لوگوں کے یہاں بہت ہیں، کس طرح کے موضوع پر مسح کیا جائے، کس پہ نہیں کیا جائے. تو کافی چیزیں ہیں. تو آپ اگر پڑھ کر آئیں گے، ایک نالج آپ کے پاس ہو جائے گی انشاءاللہ رب العالمین، تو آسانی ہوگی. تو امید ہے کہ آپ لوگ کل جو ہے باب المس علی الخفین جو ہے پڑھ کر آئیں گے، تاکہ انشاءاللہ رب العالمین اس مسئلے کو اس طریقے سے سمجھ لیں گے کہ پریشانی ہمیں اور آپ کو نہ رہے. خاص طور سے ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں یہ معاملہ ہے کہ موضوع پر مسح کو لے کر کے کافی ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے پاس. بہت سارے لوگ اس کو مناسب اور جائز نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگ موزہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اتار دیتے ہیں. تو انشاءاللہ چندی روایات ہیں، آپ پڑھ کر آئیں گے، اور ہم لوگ مل کر کے کل انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے. ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.